بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، زور سے بدلے گا، بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا، دور بدلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اوہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واصل سقیمة صدری اللہم شغل الظالمین بالظالمین اللہم شغل الظالمین بالظالمین واخرجنا منهم سالمین وغانمین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، برادر محترم جناب مولانا قاضی عنایت اللہ صاحب، برادر معززم جناب مفتی سیف الرحمان صاحب، برادر جناب قاری ریاست رحیمی صاحب، برادر جناب عبدالباسط مسکین صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، مفتی عابد امین صاحب، قاری بشیر احمد عثمانی، مولانا پاؤں سے لکھا فدا احمد صدیقی صاحب اور بہت سارے قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور زعماء اور انتہائی قابل احترام سامعین حاضرین، آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محسوس نہ کریں جو حضرات کھڑے اگر آ کر راستے میں بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کھڑے ہیں نا آپ پر ترس آتا ہے، آ کر یہاں بیٹھ جاؤ نا یہ میڈیا والوں کے پیچھے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، چند ہفتے یا ایک مہینہ پہلے قاضی فدا احمد صاحب کے یہاں حاضری ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں آنا ہے، تو آج ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور ہم حاضر ہوئے۔ یہ بچے ہیں، یہ 17 ہیں، یہ بچے ہیں اور یہ 17 ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہو اور میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ یہ بچے ہیں 17 ہیں اور میں ان کو مبارک دیتا ہوں، لیکن مبارک تب مکمل ہوگی کہ میں اس کی تعلیمی مثلث کو یاد کروں۔ یہ ایک تکون ہے، ٹرائکا، ایک تو یہ بچہ ہے اور ایک اس کا استاد ہے اور ایک اس کے والدین ہیں، ماں باپ، تو میں تینوں کو مبارک دیتا ہوں۔ بچے کو تو اس لیے مبارک دیتا ہوں بچے کو کہ یہ اس مجلس کا وی آئی پی ہے۔ ہمارے ہاں اسپتالوں میں وزیر صحت کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ باتیں نہیں کرو۔
یہ اندر والے بھی لے کر رکھے، حالانکہ یہ دروازہ بند کرو۔ یہ بچہ وہ ہسپتال میں جو مریض ہے وہ وی آئی پی ہوتا ہے، منسٹر سیکرٹری صحت وہ وی آئی پی نہیں ہوتا۔ اگر ہسپتالوں میں مریض نہ ہو تو یہ لوگ بے روزگار ہو جائیں۔ اس طرح اگر یہ 17 بچے نہ ہو تو آج ہمیں کون بلائے اور آپ کو کون بلائے؟ اس بچے کو مبارک دینا ضروری ہے، وہ تاج فضیلت ان کے سروں پر۔ تو میں کہوں گا مبارک ہو، تو آپ نے کہنا ہے خیر مبارک، مبارک ہو بچہ۔ اور دوسرا اس کے والدین ہیں، ماں باپ، ان کو مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی موجودگی کا ذریعہ وہ بنے۔ جی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تدبیر امر کرتا ہے، تو ایک بچے کو پیدا کرنے کے لیے 1000 والدین کو پہلے پیدا کرتا ہے۔ 1000 مثال کے طور پر ان بچوں میں ایک بچہ ہے، مثلا عبداللہ اس کا نام، تو عبداللہ کو پیدا کرنے کے لیے عبداللہ کی ماں بھی ضروری ہے اور باپ بھی ضروری ہے، تو ایک کے لیے 2 پیدا ہوئے۔ اب عبداللہ کے جو والدین ہیں ان کے بھی 2 لوگ ہوں گے، ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی، تو 2 کے لیے 4 پیدا ہوئے۔ 4 کی موجودگی کے لیے 8 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور 8 کے لیے 16، 16 کے لیے 32، 32 کے لیے 64، 64 کے لیے 128، 128 کے لیے 256۔ اب آپ آگے جائیں، آدم بابا تو بہت دور ہے، تو آپ کو ہماری بات سچ لگے گی کہ واقعی ایک بچے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 1000 سے زیادہ والدین کی تشکیل کی ہے۔ اور کمال یہ ہے، اس لڑی میں اگر ایک بھی غائب ہو جائے تو یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، غائب نہ ہو، لا ولد ہو تو بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا سلوٹ ہے اس کی ماں کو، بچے کی، اور باپ کو۔ والدین آپ ان کی موجودگی کا ذریعہ بنے ہو۔ ایک وجہ اور بھی ہے مبارک دینے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو حافظ بنائے، ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، ٹیچر نہیں بنایا، پروفیسر، لیکچرر، تو آپ نے تو اپنی کشتی چلائی ہوا کے مخالف سمت میں۔ بڑا زور لگتا ہے جب ہوا آپ کی مخالف ہو، تو ماحول تو حفظ کا خلاف ہے، ماحول تو اسکول کے حق میں ہے۔ اور جب کوئی ماں فیصلہ کرتی ہے کہ میرا بچہ حافظ ہوگا، سوچتی ہے پتہ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، چلو کر لیا تو سند ملے گی، اس میں تو کوئی پکوڑے بھی نہیں دیتا، سند حفظ کی نہیں چل گئی۔ اب ماحول دیکھنا ہے تو آپ اسلام آباد کے چوک میں کھڑے ہو جائیں صبح سویرے، یہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ اگر 100 میں ایک بچہ آتا مدرسے کو اور 99 اسکول کو جاتے تو ہم شکایت نہیں کرتے، ہمارا اتنا ہی حصہ تھا۔ اور 1000 میں ایک آتا تو بھی شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ احتیاط سے سروے کیا جائے تو 10,000 میں ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور 9,999 بچے اسکول جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے بھی ان کے والدین کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، اور اسکول والوں نے غالباً اس طرح ٹھیک فیصلہ نہیں کیا۔ تو آپ کی امی کو مبارک ہو اور آپ کے باپ کو مبارک ہو، بولو خیر مبارک۔ اب میں نے یہ 2 مبارکیں دے دی، تیسری دے رہا ہوں حضرت استاذ کو۔ یہ حفظ کا ایک مدرس ہے، بے نام گمنام۔ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ پوری دنیا میں 8 گھنٹے کام ہوتا ہے، اور یہ 8 گھنٹے نہیں کرتا، یہ 16 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ 4 بجے اٹھتا ہے تہجد کے وقت اور کلاس لگاتا ہے، اور 11 بجے تک پڑھاتا ہے، ناشتے کا وقفہ کر کے۔ 7 گھنٹے تو یہ ہوئے، پھر ظہر سے عصر تک